چونکہ ضلع بھر میں 24 کروڑ اور 24 لاکھ شہریوں کی توجہ ضلع میں ہونے والے الیکشن انجمن تاجران پر ہے کہ کس کے سر چہرہ سجتا ہے تجارت کا اور کون سا گروپ کامیاب ہوتا ہے، اس کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ جو تاجر گروپ ہیں پہلے وہ بھی گموں میں تھے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، لیکن اب انتہائی سرگرم عمل ہیں اور ہر گروپ ایک دوسرے سے ووٹ چھیننے کے لیے خوب محنت اور تگدو میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے دو بڑے تاجر جو پہلے بھی انجمن تاجران میں رہے ہیں، سابقہ صدر 7 سال رہے ہیں، وہ دونوں سیاسی جماعتوں سے ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں۔ ان کے خیالات میں، ان کے عزائم میں ان کا اگلا اسٹیپ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا بھی ہے۔ اللہ پاک انہیں ان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن جب وہ تاجروں کو لیڈ کرنے کے لیے اس میدان میں ہیں تو یہ صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہی گروپ میں 3-4 امیدواران ان کے پاس ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کریں گے، یہ انہوں نے آپس میں وعدے بھائی کیا ہوگا۔ لیکن جو ان کی اندرون خانہ بات چیت ہوگی وہ تاجروں کو علم نہیں ہے، نہ ہی وہ تاجر سمجھتے ہیں، یا چھوٹے تاجر کو سمجھانے بجھانے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ وہ دیر ہو جاتی ہے اور الیکشن آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو تیسرا گروپ ہے وحید کا بھی پارلیمنٹ 2 کے ٹائٹل سے آیا ہوا ہے، وہ 40 سالوں سے تاجروں کے پاس موجود ہے۔ ہمیشہ وہ کسی بھی چھوٹے یا بڑے مسئلے کی یوں ہی اسے بھنک پڑتی ہے یا کوئی تاجر اس سے رجوع کرتا ہے تو وہ اس میں فوری طور پر پہنچ جاتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتا ہے، ان کے SDR سے لے کر تھانہ کچہری تک تمام معاملات میں ان کی مشاورت اور معاملات میں شامل رہتا ہے۔ اور وہ چھوٹا تاجر آج بھی اسے اسی تناظر میں بہتری کے انداز میں دیکھ رہا ہے، جس کا ثبوت کہ ان کے آئے روز جلد سے ہو رہے۔ دیگر 2 بڑے گروپ جو ہیں ان کے بھی ہو رہے ہیں، ان میں چونکہ بڑے بڑے تاجر شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی تاجروں کی بہت بڑی ان لارج نمبر میں حمایت حاصل ہے، لیکن وہ اپنے جلسوں کے بجائے اس طرح سے کہ وہ گروپنگ کو اپنے ساتھ شامل کرنا یا اپنا طرز جو ہے نا کینوینسنگ کا ایک اور رکھتے ہیں، اپنی کمپین کو ایک اور درجہ بندی میں لے جاتے ہیں۔ لیکن باقی گروپ جو ہے ان کے تمام ممبران متوسط ہیں، وہ اسی انداز میں لے رہے ہیں۔ ایک تاثر ادھر سے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو سٹی میں زیادہ دکانیں رکھنے والے مالکان ہیں ان کی حمایت حاصل کر کے وہ اپنے کرایہ داران پر اثر انداز ہوتے ہوئے ان سے ووٹ دلا کر، لیکن یہ ایک فنامنا ہوتا ہے، کرایہ دار اور مالک کا ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ اسی حد تک رہتا ہے۔ یہ تاجروں کا ایک خالص الیکشن ہوتا ہے جس میں تاجر اچھی طرح سمجھتے ہوتے ہیں کہ کون ان کی نمائندگی بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ تاجر فیصلہ کرتا ہے اور کسی کو اپنے اوپر اثر انداز اسی لیے نہیں ہونے دیتا کہ وہ ایک عوامی شو تو ہے نہیں یا کسی سیاسی جماعت کا الیکشن تو ہے نہیں، یہ تو غیر جماعتی طور پر اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ تنظیم کے سلسلے میں مختلف چینل سے اپنے آپ کو پیش کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی درجہ بندی اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ کون سا تاجر گروپ ہمارے کام آیا ہے یا آڑے وقت میں ہمیں کس کی حمایت حاصل رہی ہے کہ ہم اس سے مستفید ہو کر اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس لیے تینوں گروپ اس وقت اس میدان میں ہیں۔ بارہویں شیخ برات والا جلسہ جو ہے وہ یہ اس میں تمام میں نے تاجر دیکھے ہیں، تاجر ہی تھے، چھوٹے تاجر تھے، بڑے تاجر ایک دو تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن چونکہ جو بڑا آدمی جب جلسہ کرتا ہے
تو وہ لامحالہ غیر تاجر دوست اپنے احباب ان کے ساتھ ایسے بھی وہ آ جاتے ہیں، تو وہ جلسہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے۔ جلسے میں آنا یا تاجر ہونا نہ ہونا میں نے نہیں رکھتا، میں نے یہ رکھتا ہے کہ جو تاجروں کی خدمت کے لیے ہمہ وقت انہیں دستیاب ہوگا تاجر نمائندے اسے ہی چنیں گے، کیونکہ تاجروں کو اپنے مفادات سے غرض ہوتی ہے کہ انہیں بہتر پرامن ماحول میں کسی چوری چکاری سے محفوظ رہتے ہوئے کاروبار کرنے کے میں سہولت حاصل ہو، اور جہاں ہرڈل پیدا ہو ان کے لیڈر ایسے ہوں کہ انہیں فوری طور پر وہ دستیاب ہوں اور ان کے فون بند نہ ہوں، انہیں مل سکیں اور وہ ان کے لیے سود مند ثابت ہوں، ان کے مسائل حل کرنے میں جلد از جلد ان کی مدد کو پہنچیں۔